رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، رب نے رضامندی کے ان کے لیے گواہی دی ہے۔ اس سے بڑی ہمیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین صحابہ سے دنیا کے اندر ہی راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دے دیا۔ بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون ربیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم قالوا وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک قال انا اوتیکم افضل من ذلک قالوا یا ربی ای شیء افضل من ذلک قال احل لكم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو بلایا، جنتیوں کو بلا کر کے کہے گا اے جنتیوں تم خوش ہو، تم راضی ہو؟ وہ جنتی بولے کہ پروردگارا ہم راضی کیوں نہ ہو، ہم خوش کیوں نہ ہو، تم نے ہمیں وہ تمام نعمتوں سے جو ہے آراستہ، وہ تمام نعمتیں تم نے ہمیں دے رکھی ہے جو نعمتیں تم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا آج میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا جو چیز اس سے پہلے ہم نے کسی کو عطا نہیں کی، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنتی حیرانی سے پوچھیں گے رب تم نے ہمیں ساری چیزیں عطا کر دیا ہے، اب اور کون سی چیز ہے جو اس سے افضل ہے؟ رب کہے گا کہ آج میں تمہارے لیے اپنی خوشی کو حلال کرتا ہوں، اپنی جو ہے خوشی تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں۔ آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہ سننا ہوگا کہ جنتی مارے خوشی کے جنت کے اندر مچل جائیں گے اس خوشخبری اور نعمت کو سن کر کے جو اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر عطا کرے گا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو صحابہ پہ تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ کتابیں جن کو آج اہل الحدیث اپنی مسجدوں کے اندر رکھتا ہے؟ آج اہل الحدیث کے مساجد کے اندر تفہیم القرآن جیسی کتابیں موجود ہیں، امین احسن کی تدبر قرآن موجود ہے، جن تفاسیر کے اندر جو ہے جگہ جگہ صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ اہل الحدیث اگر ہو غیرت ہونی چاہیے، جو کتابیں جن کتابوں کے اندر صحابہ کو گالیاں دی گئی ہو، انہیں برا کہا ہو، آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی اس کے اندر کوشش کی گئی ہو، ایسے کتابوں کو الماریوں کی زینت نہ بنائے، ایسی کتابوں کو اپنے مدارس سے، ایسی کتابوں کو اپنے مدارس سے مساجد سے نکال کر کے کہیں اور رکھ دو۔ ایسی کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو صحابہ کی عزت نہ کرے، جہاں صحابہ کی زبان جو مقدسہ محفوظ نہ ہو، نہیں ضرورت ہے ایسی کتابوں کی جن کو رب نے جنتی کہا ہو، رب نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ ایسی نفوس قدسیہ پہ اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو ایسے جو ہے خبیث النفس نفوس سے جو ہے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرزا انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، سر سید ہو، مودودی ہو اور امین احسن اصلاحی ہو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی ذات پہ ڈاکے ڈالے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے اور ان کے لٹریچر اور ان کے تحریروں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کو سب احساس ہوگا یا آپ کو یہ بات کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اتنا بڑا مقام آخر اللہ رب العالمین نے دے کیوں دیا؟ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے لیے کیا کیا؟ 3 ہجری کا واقعہ ہے جسے غزوہ رجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، علماء موجود ہیں۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ رجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر انصاری کی قیادت میں 10 صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آج کی تبلیغیوں کی طرح نہیں، جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ نہیں، دین کے مسائل کا تذکرہ نہیں، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، رب کی وجود کے بارے میں، رب کے صفات کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جھولا اٹھا کر کے 40 دن نکل جاتے ہیں، معلوم نہیں ہے بیچاروں کو۔
ایسی تبلیغ نہیں تھی صحابہ کرام کی، وہ ذیل تھے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی سنت کا دریا ٹھاٹھے مارتا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، 10 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام جو ہے چل کر کے جاتے ہیں، مکہ اور عثفان کے درمیان میں پہنچتے ہیں، جہاں پہ ایک قبیلہ جس کی بدماشی پورے عرب کے اندر مشہور تھی، بدماش قبیلے کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا دستہ آ رہا ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو ظالموں نے 100 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا۔ 100 تیر اندازوں نے جب بیچ پہاڑی کے درمیان میں صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو ظالموں نے تیر چلا کر کے صحابہ کرام پہ حملہ کیا۔ 7 صحابہ کرام جگہ پہ شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کرام کو پکڑا، 3 صحابہ کرام کو پکڑ کر کے انہیں تیر کے دانت میں، کمان کا جو دانت ہوتا ہے، دانت میں باندھ کر کے جو ہے پہاڑی پہ گھسیٹ کر کے لے جانے لگے۔ ایک نوجوان کی غیرت جو ہے اسے للکارتی ہے، اس ذلت و رسوائی کی موت سے بہتر یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کے مقابلہ کر کے شہید ہو جائے۔ وہ شہید ہو جائے، وہ مقابلہ کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف 2 صحابی بچتے ہیں، اسی میں سے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خبیب کو باندھ کے لایا جاتا ہے، اور عامر نامی ایک آدمی تھا، عامر بن حارث، جو مکہ کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ قبیلے لہیان کے لوگوں نے دونوں صحابی کو لا کر کے مکہ کے بازار میں عامر بن حارث کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ لا کر کے عقبہ بن حارث کے گھر میں حضرت خبیب کو قید کر دیتا ہے۔ اشہر حرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لڑائی اہل عرب بھی نہیں کرتے تھے، لا کر کے قید کر دیا، اور موہب نامی غلام کو عقبہ نے متعین کیا کہ اسے کھانا پانی دیا کرنا۔ کھانا پانی پیش کیا جاتا، اور کچھ زیادہ دن تک یہ قیدی حضرت خبیب ان کے گھر میں رہے۔ بیوی نے ان کے اخلاق اور آداب کو دیکھا تو انہیں بڑا پسند آیا، اور کھانا پانی کا جو انتظام تھا وہ لا کر کے عقبہ بن حارث کی بیوی کرنے لگی۔ عقبہ بن حارث کی بیوی کرنے لگی۔ عقبہ بن حارث کی بیوی نے آ کر کے خبیب سے بتایا کہ لوگ تم کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، تمہیں جان سے مار دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا جب یہ مجھے مارنے آئے، جب یہ پلاننگ کرے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، اس سے پہلے مجھے آ کر کے بتا دینا۔ اور کہا سنو، مرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے، میری ان خواہشوں کو پوری کر دینا۔ وہ خواہش یہ ہے کہ جب مجھے قتل کرنا تو قتل سے پہلے مجھے صاف اور میٹھا پانی پلا دینا۔ اور کہا سنو، قتل سے پہلے اور اسی طرح سے جتنی زندگی میں جتنے دن تم مجھے قید کر کے رکھ رہے ہو، مجھے حرام نوالا نہیں کھلانا۔ آج حرام کھا کھا کر کے آدمی موٹا ہوا ہے، جھوٹ بول کے کماتا ہے، چوری کر کے کماتا ہے، کاٹا مار کر کے کماتا ہے، دھوکہ دے کے کماتا ہے، خیانت کر کے کماتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ مرنے سے پہلے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے حرام ذبیحہ اور حرام گوشت نہیں کھلانا، حلال نوالا مجھے کھلانا۔ اور سناؤ، جب مجھے میری روح کو قبض کرنا یا مجھے قتل کرنا تو قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دینا۔ قتل کا وقت قریب آ گیا، قتل کا وقت قریب آ گیا۔ عقبہ کی بیوی نے آ کر کے بتایا کہ اب آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دن آتا ہے، حضرت خبیب کے تعلق سے پلاننگ کی جاتی ہے، اور مکہ کے اندر ایک جگہ ہے تنعیم نام کی، حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ طواف کر کے بھاگ آتا ہے۔ ارے کبھی مکہ کے اندر جاؤ تو گھوم لیا کرو، مقام تنعیم ہے، اور جو مقامات مقدسہ ہیں، تاریخی مقامات ہیں، انہیں دیکھ کے آیا کرو۔ مقام تنعیم میں ایک درخت تھا، اس درخت پہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ان کو پھانسی دیا جائے۔ جب مجرم پکڑنے کے لیے ظالم حضرت خبیب کو گھر کے اندر سے باہر لانے کے لیے گئے، حضرت خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اور حضرت خبیب کہتے ہیں میں نے نماز لمبی اس وجہ سے نہیں کیا تاکہ یہ ظالم یہ نہ کہیں کہ جو ہے موت کے ڈر
तरह से ये नमाज लंबी पढ़ रहा है। ये मकाम था, इस वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम उन्हें अता किया। लाया जाता है, सूले पे लटकाया जाता है, और उससे पहले अखलाक देखिए, जिस अखलाक को देख करके उकबा की बीवी मुतासिर हुई थी। जब कत्ल का वक्त करीब आया तो उन्होंने उस तरह मंगाया, तहारत हासिल करने के लिए, ज़ेरे मुँह नाक करने के लिए उस तरह मंगाते हैं, और उस तरह मंगा करके जो है तहारत हासिल करने का इरादा रखते हैं। इतने में उकबा का बेटा खेलते खेलते हजरत खुबैब की गोद में आ गया। एक हाथ में उस तरह है और मासूम बच्चा है उकबा का। उकबा की बीवी डर जाती है। हजरत खुबैब कहते हैं तो डर इसलिए रही है कि इस बच्चे को मैं अपने कब्जे में लेकर के छुटकारा चाहता हूँ या इंतकाम लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं मोहम्मद का दीवाना हूँ, इतनी जलील हरकत नहीं कर सकता, तेरे बेटे को नहीं मार सकता। बेटे को आजाद कर देते हैं, कत्लगाह में लाया जाता है, सूली पे लटकाया जाता है, और लटकाने के बाद जो है एक काफिर और मुशरिक आता है और आपके सीने में जो है तीर से आपके सीने में जैसे मशीन के जरिए जो है दीवार में सुराख किया जाता है, ऐसे ही जालिम ने